کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں اسلم پرویز سوترا، بانی پاکستان مسیحا ملت پارٹی انتہائی شکر گزار ہوں پاسٹر رفاقت جان صاحب کا، جو سردار پورہ مومن پورہ سے میری پاس تشریف لائے ہیں۔ ان سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ ہم نے جو ملکی مسائل ہیں اور پھر جو خاص طور پر پاکستان میں آباد اقلیتیں اور ان میں بالخصوص مسیحیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے چرچ جلائے جا رہے ہیں، نابالغ بیٹیوں کو دن دہاڑے اغوا کر کے جبراً ان کے مذہب تبدیل کروا کر ان کے ساتھ شادیاں رچائی جا رہی ہیں، دیہاتوں میں شہروں میں ہمارے قبرستان محفوظ نہیں، ان پر قبضے ہو رہے ہیں، دیہاتوں میں جہاں جہاں ہمارے مسیحی لوگ پاکستان بننے سے پہلے سے آباد ہیں، وہ ان کو بہت سی جگہوں پر اس ظلم جبر کا سامنا ہے کہ اب زمیندار کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین تو ہماری ہے، آپ یہاں سے کوچ کر جائیں۔ انہیں گاؤں بدر کرنے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں اپنے پروٹیکشن کے تعلق سے، تو ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں پاکستان میں آباد اقلیتیں بالخصوص مسیح کہ ہم سب عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ نہ ہمارا چرچ محفوظ ہے، نہ قبرستان، اور نہ جب ہم اپنی بہو بیٹیوں اور جائیداد کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت جو ہے کسی مسیح پر جو ہے توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کا گھر جلا دیا جائے گا، اسے جیل بھیج دیا جائے گا، یا پھر سر عام قتل کر دیا جائے گا۔ ان سارے حالات پہ جب ہم نے بڑی سیل حاصل گفتگو کی ہے، اس میں یہ بھی چیزیں بھی مطلب ڈسکس ہوئی ہیں کہ اتنا بڑا ظلم کہ پاکستان میں مسلمان اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہے، لیکن مسیحیوں سمیت تمام اقلیتوں سے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے کے انتخاب کا حق چھین لیا گیا ہے۔ نہ ہمارا الیکٹڈ نمائندہ یونین کونسل میں موجود ہے، نہ ضلع کونسل میں موجود ہے، نہ کسی میٹروپولٹن کارپوریشن میں موجود ہے، نہ کسی صوبائی اسمبلی میں، نہ قومی اسمبلی میں۔ سب سلیکٹڈ ہیں، اور سلیکٹڈ کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اپنا موقف رکھتی ہیں کہ سلیکشن بہت بڑا ظلم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی قانونی بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں سر عام روتی ہیں، چلاتی ہیں کہ جی سلیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی، سلیکشن کی جا رہی ہے سرکار کی، اور خود وہ اقلیتوں کے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کی نامینیشن کرتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ یہ جمہوریت کہاں پر ہے؟ نہ فالو کر رہے ہیں اس چیز کو پیپل پارٹی کے قائد، نہ مسلم لیگ نون کے قائد، اور نہ ہی مسلم لیگ کاف کے قائد، نہ ہی تحریک انصاف کے قائد، کہ سلیکشن جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ لوگوں کی رائے لیے بغیر ایک بندے کو ایم پی اے منتخب کر دیں، ایم این اے منتخب کر دیں، ایم پی اے نامزد کر دیں، ایم این اے نامزد کر دیں، کونسلر نامزد کر دیں، اور لوگوں کی رائے اس شخص کے بارے میں نیگیٹو ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہاں گئی جمہوریت؟ جمہوریت نہیں، اسے آپ ڈکٹیٹرشپ کہیں گے۔ اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں اور میری جماعت پاکستان مسیحا ملت پارٹی اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے بنیادی حقوق لینے ہیں، تو پھر ہمیں مذہبی لیڈرشپ اور سیاسی لیڈرشپ، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر نوجوان جو مذہبی قیادت ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کے بارے میں فیل کریں کہ وقت ہمارے لیے کتنا مشکل ہے۔ جو
خادمین خدمت کے لیے باہر نکلتے ہیں گھر سے یا وہ اپنے چرچ میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت ان کے چرچ کے ساتھ ان کی بستی کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا. تو اس سارے حالات میں اگر جو ہیں تمام لوگ اپنی اپنی انا کو ختم کر کے مذہبی اور سیاسی لوگ جو ہیں اکٹھے نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کا حل ہونا انتہائی مشکل ہے. میرے ساتھ جب آئے ہیں ملاقات کے لیے رفاقت جان صاحب، یہ نوجوان پاسٹر ہیں، میری پوری کوشش ہے کہ ینگ مین جتنے خادمین ہیں ان سب کا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے تاکہ ہم مل کر عوامی خدمت کو، جو مسیح یسوع کے بدن اس کی کلیسیا کی خدمت ہے، اسے بہتر طریقہ سے کر سکیں. اس بارے میں رائے جاننا چاہوں گا میں آج کہ میرے ساتھ رفاقت صاحب بھی عوام کو آگاہ کریں کہ ان کے نزدیک کون سی چیزیں بہتر ہیں، کس طرح سے وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل حل کروانے کے لیے کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. جی میرا نام جیسے کہ ہمارے پیارے بھائی نے مسیحی ملت پارٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے آپ کو بتایا کہ رفاقت جان ہے. رفاقت جان منسٹری سردار پور اوور فلوئنگ چرچ سے میرا تعلق ہے. تو فرسٹ آف آل تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سوہترا صاحب کے ساتھ بہت پرانے لنکس ہیں میرے دادا جی کے پیچھے بہنی گاؤں سے. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اور جیسا کہ انہوں نے آگاہی کروائی ہے جو جس لیول پر یہ سوچ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، بیشک پولیٹیکل لیول پر ہماری وہ سوچ یا تھنکنگ تو نہیں ہے، لیکن آل اراؤنڈ جتنے بھی انہوں نے چیزیں کہی ہیں واقعی ہمیں جو ہے موجودہ وقت میں تمام لوگوں کو اپنی مسیحی قوم کے بارے میں سوچنا ہے. اور جس طرح غیر قوام کے پاس پاکستان میں تمام حقوق ہیں ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے. اور اس پر جیسے ہمارے پیارے بھائی اس پر کام کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند انہیں سرفرازی دے، جیسے خداوند نے پرانے عہدنامے میں پولیٹیکل لیول پر لوگوں کو استعمال کیا، خدا انہیں بھی استعمال کرے. اور جن جن چیزوں پر یہ کام کریں، جو بھی ان کے پارٹی کا منشور ہے، ایجنڈا ہے اور اس پر یہ کام کر رہے ہیں، تمام دیکھنے والوں سے درخواست یہی ہے کہ آپ بھرپور سپورٹ کریں اس میں. اور وہ تمام چیزیں جن میں یہ کام کر رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں مسیحیوں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے. بہت دیر سے لوگ اس پر اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، کچھ چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں، کچھ نہیں ہو پا رہی. تو جب ہم سب ایک پلیٹ فارم کے نیچے ہوں گے، ایک امبریلا کے نیچے ہوں گے، تو یقینی طور پر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضرور رنگ لے کر آئیں گی اور پاکستان کے اندر مسیحیوں کے لیے اور زیادہ تازگی اور بحالی کی دیں. اور جیسا کہ ببلیکل آپ دیکھتے ہیں کہ کافی جو ہے لوگ شروع سے ہی، جیسے کہ اگر آپ دیکھیں دا کنگ ڈیوڈ، خداوند اسے کیسے بیابانوں میں اٹھا کر لایا اور معجزانہ طور پر اسے جو ہے وہ پھر بادشاہ بنایا. پھر خداوند نے جو ہے وہ کنگ سلیمان کو چنا، ساؤل اور ایسے کافی بادشاہوں کو خداوند جو ہے. اور پھر خداوند سے ایک سوال بھی کیا گیا کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو کیسر کا وہ کیسر کو دو، جو خداوند کا وہ خداوند کو دو. تو میں اس پلیٹ فارم کے تھرو تمام دیکھنے والوں کو جو اسپرچل لیڈر ہیں، چرچز ہیں، تو یہ جو ہے وہ سوہترا صاحب کی بھی یہی بات ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی ایک منسٹری کے ساتھ ہی یا ایک کسی پلیٹ فارم کے نیچے ہی ہیں. جو بھی آپ کا پسندیدہ پلیٹ فارم ہے، آپ چرچز سمیت اپنے لیڈرز سمیت ان پارٹیز کے ساتھ اسٹرانگ ہوں اور اب جو ہے وہ ملکی سطح پر اپنے وہ تمام ایشوز ڈسکس کریں جو پاکستان میں چل رہے ہیں، تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ ان پر کام ہو اور مسیحی لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر پراسپیرٹی کی طرف آئیں.